السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 14 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 15 ہے۔ سبق شروع کروں اس سے پہلے یہ بتلا دوں کہ جو لوگ عربی زبان سیکھنے کے خواہش مند ہیں وہ میری چینل ہیلپر فار عربک کا وزٹ کریں، اور جو لوگ انگلش زبان سیکھنے کے خواہش مند ہیں وہ میری ایک اور چینل انگلش اطالق کا وزٹ کریں۔ سمپل اور آسان انداز کے اندر میں نے عربی اور انگلش گرامر کو سمجھایا ہے۔ بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آسان چیز کو اس انداز کے اندر پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا جو طالب علم ہے وہ الجھن میں پڑ جاتا ہے، یعنی پڑھانے والا اس انداز کے اندر بیان کرتا ہے، اس انداز کے اندر سمجھاتا ہے کہ سامنے والے کو وہ چیز پہاڑ معلوم ہوتی ہے، جبکہ کچھ اساتذہ اور کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو باری سے باری اور مشکل سے مشکل چیز کو بھی اس انداز کے اندر پیش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو بالکل سہل اور آسان معلوم ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی اسی انداز کے اندر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو چیز مشکل سے مشکل ہو اور ہارڈ سے ہارڈ ہو، میں نے اس کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ بالکل کند ذہن اور ادنا قسم کا ذہن رکھنے والا بھی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ عربی زبان کے خواہش مند ہیں وہ ہیلپر فار عربک کا وزٹ کریں، اور جو انگلشی زبان کو سیکھنے کے خواہش مند ہیں وہ انگلش اطالق کا چینل کا وزٹ کریں۔ اب آئیے آمدم برسر مطلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہری اور جنگلی چوہا۔ شہری یعنی شہر کا رہنے والا اور جنگلی یعنی جنگل کا رہنے والا۔ یہ شہر کے ساتھ یائے نسبتی لگائی گئی اور یہاں جنگل کے ساتھ یائے نسبتی لگائی گئی۔ اب یہ یا جو ہوتی ہے کتنے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ کبھی کبھی یا مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے لڑکا سے لڑکی، بکرا سے بکری، گدھا سے گدھی۔ اور کبھی کبھی یا جو ہوتی ہے ایک بڑی چیز ہو، اس میں مکبر ہو، اس کو اس میں مصغر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا پنکھا یعنی بڑا اور پنکھی یعنی چھوٹی، ایسے ہی تالا یعنی بڑا تالا اور تالی یعنی چھوٹی تالی۔ میں نے مستقل ویڈیو اس کے اوپر بنائی ہے اور کئی ساری مثالیں میں نے دی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یا کتنے معنی کے اندر استعمال ہوتی ہے، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ایک یا جو ہوتی ہے کبھی نسبت کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہاں پر یہ یا نسبت کے لیے ہے۔ شہر کا معنی شہر یہ جگہ کا نام ہے، کوئی جگہ بتلاتا ہے، اور شہری اس جگہ کے اندر رہنے والا۔ ایسی جنگل یہ جگہ کا نام ہے اور جنگلی اس جگہ میں رہنے والا، تو شہری شہر کا رہنے والا اور جنگلی جنگل کا رہنے والا۔ ایک شہری اور جنگلی چوہا۔ ایک چوہا شہر کے اندر کسی امیر کے گھر میں رہتا تھا۔ ایک چوہا شہر کے اندر کسی امیر یعنی مالدار، کسی امیر کے گھر میں رہتا تھا، جہاں اچھی خوش مزہ یعنی ذائقے دار، ٹیسٹی جس کو بولتے ہیں، خوش مزہ چیزیں کھانے کو ملتی تھی۔ جہاں اچھی خوش مزہ چیزیں کھانے کو ملتی تھی، ایک روز وہ اپنے جنگلی دوست کی ملاقات کو گیا۔ ایک روز وہ اپنے جنگلی دوست کی ملاقات کو گیا۔
جس کا سوراخ یعنی بل رہنے کی جگہ، چوہے کے رہنے کی جگہ اس کو بل کہا جاتا ہے، جس کا سوراخ کھیت کے کنارے تھا۔ جنگلی چوہے نے مہمان کی بڑی آؤ بھگت اور خاطر تواضع کی۔ آؤ بھگت یعنی مہمان نوازی کرنا، آوکار دینا، ویلکم کرنا۔ خاطر تواضع یعنی مہمان نوازی، دلداری۔ آؤ بھگت اور خاطر تواضع کی۔ جوار کے دانے، یہ اناج کی قسم ہے جوار۔ جوار کے دانے جو اس کو میسر تھے یعنی ملے ہوئے تھے، جو ان کے پاس موجود تھے، جو اس کو میسر تھے، حاضر کیے۔ شہر کے چٹورے چوہے نے، چٹورا سے مراد، چٹورا کا مطلب مزیدار اور اچھے کھانوں کا جو شوقین ہو اس کو چٹورا کہا جاتا ہے، اور عورتیں عموماً چٹوری ہوتی ہے، عورتیں اس سلسلے میں پیش ہیں۔ تو چٹورا اچھے مزیدار کھانے کے شوقین۔ شہر کے چٹورے چوہے نے میزبان کی خاطر سے کچھ کھایا تو صحیح، پر یہ روکھی سوکھی غذا اس کو کیوں بھانے لگی۔ شہر کے چٹورے چوہے نے میزبان کا معنی جو مہمان جس جگہ پر جائے، جس کے وہاں، اس کو کہا جاتا ہے میزبان۔ میزبان کی خاطر سے کچھ کھایا تو صحیح، پر یہ روکھی سوکھی غذا اس کو کیوں بھانے لگی، یعنی ٹوٹی پھوٹی سیدھی سادی غذا چٹوری والے کو کیوں بھائے۔ شہری تھا بڑا تمیزدار، سمجھدار۔ شہری تھا بڑا تمیزدار، پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ فصل کا معنی موسم، یہ موسم جو آگے لکھا ہوا ہے وہی معنی فصل کا ہے، جیسے گرمی کا موسم، سردی کا موسم، بارش کا موسم۔ اور فصل عربی کے اندر کلاس کو بھی کہا جاتا ہے، درس گاہ کو بھی کہتے ہیں، اور ایک فصل کا معنی موسم، یا موسم کے معنی میں۔ فصل اور موسم کا حال پوچھا، اس کے گزارے کی صورت دریافت کی یعنی پوچھی۔ پھر بولا، بھائی تم کیسے ویران جنگل میں زندگی بسر کرتے ہو جہاں کوئی مزیدار کھانا نصیب نہیں۔ بھائی تم کیسے ویران جنگل میں زندگی بسر کرتے ہو جہاں کوئی مزیدار کھانا نصیب نہیں۔ آؤ ذرا میرے ساتھ چلو، وہاں تم دیکھو گے کیسے کیسے اچھے گھر اور کیا کیا لذیذ نعمتیں، لذیذ یعنی مزیدار، ٹیسٹی، اور کیا کیا لذیذ نعمتیں خدا کی دی ہوئی موجود ہیں۔ جنگلی چوہے نے شہری دوست کی ضیافت یعنی مہمانی۔ جنگلی چوہے نے شہری دوست کی ضیافت بڑی خوشی سے قبول کی۔ شام کو دونوں روانہ ہوئے اور آدھی رات گئے گھر جا پہنچے۔ شہری نے اس کو فوراً نفیس کا معنی عمدہ، اچھا، نفیس کھانے پر جو گھر والوں کا بچا کھچا رکھا تھا جا بٹھایا۔ یا نیچے یہ مشکل الفاظ کے ترجمے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ چوہے ابھی یوں ہی سا کھانے پائے تھے، یعنی کچھ ہی کھانے پائے تھے۔ چوہے ابھی یوں ہی سا کھانے پائے تھے کہ بلی کی خوفناک آواز کان میں آئی، میاؤں میاؤں، یعنی بلی نے آواز لگائی، میاؤں میاؤں۔ تو چوہے جو تھے بزبان حال کہا، ٹھیک ہے تم آ جاؤ لیکن ہم جا رہے ہیں۔
چوہے ابھی یوں ہی سا کھانے پائے تھے کہ بلی کی خوفناک یعنی بھیانک ڈراؤنی، یہ خوف اور ناک ان دو سے مل کر یہ لفظ بنا ہے، ان کو لاحقہ کہا جاتا ہے۔ خوف کے ساتھ یہ ناک کا لفظ لگا، اس کو لاحقہ بولتے ہیں، اور اس سے پہلے میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں۔ خوفناک یعنی خوف والا، ڈر والا، بھیانک، ایسے ہی غمناک غم والا، المناک، اس طرح خوفناک آواز کان میں آئی، میاؤں میاؤں، اب دونوں کے دل دھڑکنے لگے اور اوسان خطا ہو گئے، اوسان خطا ہو گئے، اوسان خطا ہو گئے مطلب ہوش و حواس اڑ گئے۔ ناچار پتا توڑ بھاگے، پتا توڑ بھاگے یعنی تیزی سے بھاگے اور سوراخ میں جا گھسے۔ جب بلی چلی گئی اور کچھ خطرہ یعنی ڈر اور کچھ خطرہ باقی نہ رہا تو شہری نے پھر کھانے کی تواضع کی، مگر جنگلی دوست نے بہت منت سے، منت یعنی خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا، بہت منت سے واپسی کی اجازت چاہی اور یوں کہتا ہوا چل دیا، یارو یعنی دوستو، اگر تمہارے شہر میں گزارے کا یہی وتیرہ ہے یعنی یہی طریقہ ہے تو تمہیں مبارک رہے۔ مجھ کو وہی اپنا بے وقوف گھر یعنی میرا جو معمولی جو گھر ہے، مجھ کو وہی اپنا بے وقوف گھر اور سادی غذا کافی ہے۔ از مؤلف، مؤلف سے مراد یہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے اس کو کہا جاتا ہے مؤلف۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے ضرر ہو، بے ضرر یعنی بغیر نقصان کے ہو، جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے ضرر ہو، بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو، بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو، یعنی ٹوٹی پھوٹی روٹی ملتی ہو، معمولی کھانا ملتا ہو، لیکن چین و سکون ہو، دل کے اندر چین و سکون ہے، چاہے کھانے کو ٹوٹا پھوٹا ملتا ہے یا اسی طرح رہنے کو جھونپڑا ہے، جھونپڑے کے اندر رہتا ہے، ٹوٹا پھوٹا کھانا ملتا ہے، لیکن دل کے اندر چین و سکون ہے، اولاد کا کوئی ٹینشن نہیں، بیوی کا کوئی ٹینشن نہیں، اولاد بگڑی ہوئی نہیں ہے، بیوی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن بنگلے میں رہتا ہو، اچھا کھانا کھاتا ہو، مخمل کے بستر پر سوتا ہو، لیکن اولاد بگڑی ہوئی ہے، بیوی بگڑی ہوئی ہے، یا اور کوئی قسم کے جھمیلے ہیں اور ٹینشن کی باتیں ہیں، تو ایسے بنگلے میں رہ کر آدمی کیا کرے اور اچھا کھانا رہ کر کیا کرے؟ آدمی کو صرف دل کا چین و سکون مل جائے، چاہے بنگلہ نہ ملے جھونپڑی مل جائے، اور چاہے اچھا کھانا نہ ملے خشک روٹی مل جائے، ٹوٹا پھوٹا کھانا مل جائے، تو یہ آدمی دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ تو اسی کو یہاں پر کہہ رہے ہیں، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر، جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے ضرر ہو، بھلی اس محل سے، محل یعنی بنگلہ، بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو۔ یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 15۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 16 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔